ان کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں جاننا اون جی، میں جانتی ہوں آپ ان سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے انہیں میرے لیے چھوڑ دیا۔ آرزو بہت دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ نہیں آرزو، میں اس سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے تمہارے لیے اسے چھوڑا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک شاپنگ مال میں گیا تھا جہاں تم مجھ سے ٹکرائی تھی، اور اس دن تمہاری کچھ فوٹوز ایک خاکی لفافے میں وہاں گر گئی۔ اس نے اپنی جیب سے وہ فوٹو نکال کر اس کے سامنے کی۔ جانتی ہو آرزو، یہ تصویر دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں اس تصویر میں موجود اس لڑکی کو پسند کرنے لگا اور میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پیچھے مس عثمان لکھا تھا۔ شاپنگ مال پر پتہ کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ کسی کانٹیسٹ میں مس عثمان نام کی ایک لڑکی نے حصہ لیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ماموں کا نام استعمال کرتی ہو اپنے نام کے ساتھ۔ بس اسی غلط فہمی کی بنا پر میں نے اس کانٹیسٹ میں موجود اس لڑکی کے نمبر پر رابطہ کیا، لیکن وہ تم نہیں بلکہ تامیہ تھی۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے میں تمہیں اپنا نہیں سکا۔ میں تامیہ کو آرزو سمجھتا رہا، لیکن جب میں پہلی بار اس سے ملنے جانے والا تھا، اتفاق سے اسی دن میں نے تمہیں دیکھا۔ خدا کا شکر ہے کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے میری محبت مل گئی، اور اسے ساری بات بتا کر اب اس کے ریئیکشن کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن کافی دیر کے بعد بھی وہ کچھ بھی نہ بولی۔ جب اون کو اپنی شرٹ بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ یار، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کیے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آرزو، تم ہی میری پہلی محبت ہو، تم ہی وہ لڑکی ہو جسے میں بے تحاشا چاہتا ہوں۔ میری محبت کی کتاب میں تامیہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے بولا۔ آرزو، جو اتنے دنوں سے یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے اپنی بہن کی خوشیاں برباد کر دیں، آج پرسکون ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گلے لگ کر مزید رونے کا پلان بناتی، اون نے گھر چلنے کا آرڈر دے دیا۔ وہ گھر آیا تو آرزو پرسکون نیند سو رہی تھی، اور وہ اسے سکون سے سونے دے یہ تو اون نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ فوراً اس کے قریب آیا، ایک ہی پل میں اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ وہ تو اچھل ہی پڑی، ایسا لگا جیسے اندر کمرے میں برف گرنے لگی ہو۔ ایک تو سردی ضرورت سے زیادہ تھی، اوپر سے اون نے اسے مزید سردی کا کرنٹ دے دیا تھا، اور اب اس کی حالت پر کہکا لگا کر ہنستا ہوا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اون جی، پلیز اپنے ٹھنڈے پیروں سے مجھے مت چھوئیے گا، آرزو نے جیسے منت کرتے ہوئے اپنے پیر دور کیے۔ ڈارلنگ، اب میں تمہیں اپنے ٹھنڈے پیر بھی نہ لگاؤں تو میں اس سردی میں مر ہی نہ جاؤں۔ اتنی سردی پڑ رہی ہے کہ بندہ خود فریز ہو جاتا ہے۔ شکر ہے ان سردیوں سے پہلے میری شادی ہو گئی، ورنہ میرا کیا ہوتا؟ وہ شرارت سے کہتا اس کے ساتھ چپک چکا تھا۔ آپ بہت خراب ہیں اون جی، وہ اسے شکایتی نظروں سے گھور کر بولی۔ اون فل یونیفارم میں تیار ہو کے ابھی واش روم سے نکلا ہی تھا، ابھی تک آرزو نہیں جاگی۔ آج اسے کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگا کہیں اسے بخار تو نہیں۔ رات کو بھی جلدی سونے دیا تھا، پھر بھی ابھی تک کیوں نہیں جاگی؟ آرزو، اس نے اسے اٹھاتے ہوئے پکارا۔ آرزو، اٹھ جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ آج اٹھنا نہیں ہے کیا؟ وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ آرزو نے ذرا سی اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا میری جان؟ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں جاتے ہوئے کالج چھوڑ دوں گا، وہ بہت محبت سے بولا۔ جب وہ سستی سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا اون جی، میں آج چھٹی کر لوں؟ وہ بالکل چھوٹے سے بچے کی طرح منہ بنا کر بولی۔ کیوں دل نہیں کر رہا میری جان کا؟ وہ محبت سے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ اون جی، مجھے لگتا ہے میری طبیعت خراب ہے، وہ اپنے ماتھے پر الٹا ہاتھ رکھ کر بتانے لگی۔ بالکل بھی خراب نہیں ہے تمہاری طبیعت، یہ بس کالج نہ جانے کا بہانہ ہے۔ اون نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تو وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت خراب ہے، آرزو نے اپنی بات کا یقین دلانا چاہا۔ یہ بات ہے تو چلو میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، اون نے فوراً آفر کی۔ نہیں، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آرزو نے کہا۔ مطلب جب کالج کا ٹائم ختم ہوگا تب ٹھیک ہو جائے گا، اون نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ اون جی، سچی میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرزو منہ بسور کر بولی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، مان لیا تمہاری طبیعت خراب ہے، اب ہوش؟ وہ محبت سے اس کا ماتھا چوم کر کمبل ٹھیک کرنے لگا۔ تم آرام کرو، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ آرزو کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنا کام نپٹا کے وہ آرزو کو پیکنگ کرنے کا کہنے کے لیے فون کرنے لگا جب آرزو کا فون زبیدہ نے اٹھایا۔ آرزو کہاں ہے؟
اسے فون دیجیے، اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ بیٹا میں اور آرزو ہسپتال آئے ہوئے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں اسے یہاں لے آئی۔ زبیدہ نے بتایا تو اون پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے آرزو کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اون نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح سے چکر آ رہے ہیں، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی۔ ابھی وہ اسے بتا ہی رہی تھی کہ جب ڈاکٹر باہر آ گئی۔ مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خبر دی۔ کیا میں دادی بننے والی ہوں؟ اون تو باپ بننے والا ہے۔ اس سے اپنی ہوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، جبکہ اون کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا جواب دے۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کرنے لگا کہ زبیدہ بولی، بیٹا تو گھر ہی آ جا، میں آرزو کو لے کے گھر جا رہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ لوگ گھر پہنچے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اون نے خوشی سے فون بند کیا۔ اس نے آرزو کو کیا کہنے کے لیے فون کیا تھا یہ تو وہ بھول ہی گیا۔ گھر میں عید کا سماں تھا، ہر کوئی بہت خوش تھا، سبھی نے اس کو مبارکباد دی تھی، جبکہ اون نے تو آتے ہی بنا کسی کے پرواہ کیے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سب کے سامنے اون کی اس حرکت پہ وہ نظر تک نہ اٹھا پائی، لیکن اسے تو کسی کی پرواہ ہی نہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح میری بیوی، میرا بچہ، میری مرضی، وہ اسے سب کے ساتھ چھوڑ کے اوپر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ آج آرزو نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ اون کو منع کر کے ہی رہے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ کیا پتہ اس خوشی کی وجہ سے اون اس کی بات مان لے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اوپر کمرے کی طرف آئی، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے جھٹکا لگا، جہاں وہ اس کا رکنا بہت تیار کر چکا تھا۔ دیکھو آرزو، میں نے تمہارا سارا سامان پیک کر لیا ہے، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل رہے ہیں، ہم اپنی یہ خوشی اپنے نئے گھر جا کر منائیں گے۔ وہ اس کا ماتھا چومتا اس کا بیگ اٹھا کر باہر لے گیا۔ جانے سے پہلے بس اتنا کہہ گیا کہ میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اون پلیز گھر چھوڑ کے مت جاؤ، ہم کیسے رہیں گے تمہارے بغیر، میں کیسے رہوں گی؟ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز یہ سب مت کریں۔ وہ سامنے اس سے پہلے کہ وہ اون کے سامنے ہاتھ جوڑتی اون بول اٹھا، دیکھیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں یہ گھر چھوڑنے والا ہوں، اور اب خدا کے لیے یہ سب کچھ مت کریں، مجھے سکون سے جانے دے یہاں سے۔ نیچے سے اون کی آوازیں اوپر تک آ رہی تھیں۔ آرزو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نیچے جانے لگی، جبکہ اون دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ آرزو بیٹا اسے سمجھاؤ، پلیز بیٹا تم اسے سمجھاؤ، وہ تمہاری بات مانے گا، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، کیسے رہوں گی میں تم لوگوں کے بغیر؟ زبیدہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ گھر کے سب افراد یہاں پر ان کے ساتھ تھے۔ پپھو وہ میری بات نہیں مانتے، میں نے انہیں بہت منانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے ہیں۔ آئی ایم سوری پپھو، میں کچھ نہیں کر سکی۔ آرزو بس روتے ہوئے ان کے گلے لگی، جب اون نے زور سے اسے پکارا، جلدی آؤ آرزو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آرزو خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ اون کی طرف اس نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ لوگ جب سے گھر سے آئے تھے، آرزو ایک لفظ بھی نہ بولی۔ اون اس کی خاموشی کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے بالکل پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں اداس ہے۔ وہ خود بھی گھر چھوڑنے کی وجہ سے اداس تھا، جہاں اس کا بچپن گزرا، جہاں اس کے اپنے سگے تھے، اس کے ماں باپ، بھائی، لیکن وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم نہیں کر پایا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس سے بھی پیار کریں، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ان کو خود سے دور رکھا۔ وہ کبھی ان لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنا، گھر میں کوئی اسے اہمیت نہ دیتا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کی اپنے آپ میں دلچسپی نہ دیکھ کر اون نے بات کرنا چھوڑ دیا۔ اون نے سب کو اہمیت دینا چھوڑ دیا، ان سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ہاسٹل سے ایک دن کے لیے آتا اور سارا دن اپنے کمرے میں رہتا۔ جب اون کو ان لوگوں کی ضرورت تھی تب وہ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اب اون کو صرف اور صرف اپنی آرزو کی ضرورت تھی اور اپنے ہونے والے بچے کی، پر وہ ان دونوں کو وقت دینا چاہتا تھا، ان دونوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ آرزو نے ایسے بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی اور اس کا اس طرح سے پریشان ہونا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن فی الحال اون نے اسے تنگ نہ کیا۔ اسے چھوڑ کر وہ اس کے لیے کھانا لانے گیا۔ وہ سب کچھ اس کی پسند کا لایا تھا کہ وہ خوش ہو جائے، لیکن وہ جانتا تھا اس وقت آرزو خوش نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اسے خوش رکھنے کی اپنی طرف سے چھوٹی سی کوشش کر رہا تھا۔ آرزو میری جان، کب تک اسی طرح سے بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ آؤ کھانا کھا لو۔ اون نے سارا کھانا ٹیبل پر رکھا اور اسے بلانے کمرے میں آیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے اون جی، آرزو بس اتنا بول کر خاموش ہو گئی۔
بس کرو آرزو، بہت ہو گیا، کب تک یہ رونا دھونا کرنا ہے؟ ہاں تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، چلو نیچے چل کے آرام سے کھانا کھاؤ۔ اس بار وہ سختی سے بولا۔ اون جی میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، تو کیا آپ مجھے زبردستی کھلائیں گے؟ اس پر آرزو بھی ذرا اونچی آواز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، کھانا نہیں کھانا، فروٹس کھا لو، ٹھیک ہے؟ اون اس کی اونچی آواز کو اگنور کرتا محبت سے بولا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا اور باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ فروٹس تھے۔ اس بار وہ اتنے پیار سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آرزو انکار نہ کر سکی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کر دینے لگا تھا تو آرزو نے لے لیے۔ بس اون جی اب اور نہیں، اس نے انکار کیا۔ کیا مطلب اور نہیں؟ ابھی تو تم نے پورا ایک سیب بھی نہیں کھایا۔ چلو تم تو چڑیا جتنا کھاتی ہو، لیکن میری بیٹی یا بیٹے کا کچھ خیال کرو۔ اون نے اس کے منہ میں سیب کا ٹکڑا رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کھا چکے ہیں، آرزو شرماتے ہوئے بولی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، یہ ایک سیب تو پورا کھا لو، پھر نہیں کہوں گا، وعدہ۔ وہ ایک بار پھر سے اسے سیب کھلانے لگا۔ آرزو نہ کرتی رہی لیکن اون نے اس کی ایک بات نہ مانی۔ ان دونوں کو یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، وہ اپنا خیال رکھنے لگی تھی، اور اون نے 2 میڈس کا انتظام کیا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، لیکن پھر بھی آرزو بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ہر وقت اس کا دھیان گھر اور گھر والوں پر ہی لگا رہتا۔ کتنا رو رہی تھی اس کی پپھو جب اون گھر چھوڑ کے آیا۔ اون کو ان کا احساس کیوں نہیں ہے؟ بس ایک غلط فہمی کی بنا پر وہ اپنا رشتہ ختم کر رہا ہے، سب کو خود سے دور کر رہا ہے۔ مجھے انہیں بتانا چاہیے کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پپھو انہیں مارنا نہیں چاہتی تھی اور پپھا کو بھی اپنی غلطی کا احساس تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کی مجبوری تھی۔ مجھے اون جی سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، لیکن اون جی تو مجھے گھر والوں کے بارے میں بات تک نہیں کرنے دیتے۔ کیسے سمجھاؤں میں انہیں؟ جو کچھ بھی ہوا اس میں پپھو کی کوئی غلطی نہیں، وہ تو خود اس حد تک مجبور تھیں کہ کچھ نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں زندگی دی۔ اون جی یہ بات کب سمجھیں گے؟ کیسے سمجھاؤں میں انہیں؟ وہ روز ہی تقریباً پپھو سے فون پر بات کرتی اور روز ہی روتی، اس سے کہتی کہ کچھ کرو آرزو کہ وہ گھر واپس آ جائے، میں اسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتی، اور پپھو کا رونا آرزو سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی اون سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن آج اس نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو آرزو میٹ کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچن میں آنے سے منع کیا ہے نا؟ وہ سختی سے بولا۔ جی سر، میں نے منع بھی کیا لیکن میڈم نہیں مان رہی۔ میڈ نے فوراً سے اپنی صفائی پیش کی جب اون آرزو کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر لے آیا۔ اون جی میں اکیلے کمرے میں بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کیوں نہ ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دوں، بیچاری صبح سے کام کر رہی ہے۔ آرزو اس کا موڈ دے کر پریشانی سے بولی۔ آرزو وہ سب کچھ کرنے کے پیسے لیتی ہے، اسے اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملتا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ چلو کمرے میں چل کر آرام کرو، وہ اسے سختی سے کہتے ہوئے بولا۔ دن رات آرام ہی کرتی رہوں کیا؟ مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا اس طرح سے، آرزو منہ بسور کر بولی تو وہ مسکرایا۔ اچھا جی، تو میری بیوی بور ہوتی ہے، تو کیوں نہ میں اپنی بیوی کی بوریت کو دور کرتے ہوئے اسے ایک لانگ ڈرائیو پہ لے چلوں؟ اون نے مسکراتے ہوئے آفر کی تو وہ بھی مسکرائی۔ جس دن سے آرزو کی پریگننسی کی خبر ملی تھی، اون اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ کبھی اس کی کسی بات کا برا نہیں مناتا۔ آرزو نے بھی یہ بات بہت نوٹ کی تھی، اس سے گھر والوں کی بات کو لے کر وہ تھوڑا سا ہائپر ہوتا، پھر نارمل ہو جاتا۔ اون اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لایا تھا، ان دونوں کا ساتھ پرسکون تھا، آرزو ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ اون ایک بہترین ہمسفر تھا۔ تمہیں ایک بریکنگ نیوز سناؤں؟ پلیز تم سن کر رونے مت بیٹھ جانا، کیونکہ مجھے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی ہے، اس نے سسپینس کریٹ کرتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی خبر ہے جو سن کر آپ کو اتنی خوشی مل رہی ہے اور میں رونے بیٹھ جاؤں گی؟ آرزو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تمہاری وہ بہن اور میری سابقہ مشوقہ کل رات گھر سے بھاگتے ہوئے پکڑی گئی ہے، اور ماموں نے کل شام اس کا نکاح اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ رکھا ہے، اون نے مزے لیتے ہوئے خبر سنائی۔ کیا آپ تامیہ باجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آرزو کو یقین نہ آیا۔ ہاں بالکل، میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ موڈ ٹھیک کرو اپنا، اگر تم نے ایک آنسو بھی اس عورت کے لیے بہایا تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، وہ ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اون جی یہ تو بہت غلط ہوا آپ ہی کے ساتھ، نہ جانے کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے ان کی، آرزو نے پریشانی سے کہا۔ کیا غلط ہوا ہے؟
بیگم بالکل ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ۔ کیا وہ جو کر رہی تھی وہ صحیح تھا؟ وہ ماموں کی عزت کو مٹی میں ملا کر کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ بھاگنے سے پہلے ہی پکڑی گئی اور ماموں کی عزت بچ گئی، اور اب وہ عزت سے اسے کسی کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ اون سیریس انداز میں بولا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ سب کچھ؟ آرزو نے پوچھا۔ آج فون آیا تھا ماموں کا، انہوں نے کل شادی پہ انوائٹ کیا ہے، اور پھر پریشانی سے اپنا دکھ بتانے لگے۔ بہت برا لگا مجھے۔ وہ تو شکر ہے کہ کچھ بھی برا ہونے سے بچ گیا، ورنہ ماموں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ اون تشکر انداز میں بولا تو آرزو بے ساختہ مسکرائی۔ آپ کو اتنے دور کے رشتوں کی فکر ہے، اور آپ کی سگی ماں۔ آرزو کچھ کہہ رہی تھی کہ اون کی گھوری نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ آرزو ہر بات کو اپنے انداز میں مت لیا کرو۔ مجھے ان لوگوں کی فکر ہے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ تمہارے اپنے ہیں، ان کی تکلیف سے تمہیں تکلیف ہوگی، اس لیے ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ اون جتلاتے ہوئے بولا۔ پپھو بھی تو میری اپنی ہے، ان کی تکلیف سے بھی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اون جی۔ آرزو بولے بنا نہ رہ سکی، جبکہ اس کے جواب میں اون کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ آرزو شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اون اس کے قریب آ کر رکا اور اس کی تیاری کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اون نے بے اختیار اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو یار، آج کہیں مت جاؤ، میرے پاس رہو نا، وہ اس سے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا، اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ آرزو شرماتے ہوئے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ اون جی، جانا بہت ضروری ہے نا، سمجھا کرے نا، تامی آپی کی شادی ہے۔ آرزو نے اس سے دوری قائم کرنے کی کوشش کی، جب اون نے اگلے ہی سیکنڈ اسے تھام کر اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ آج کل بہت بہانے بنانے لگی ہو، کچھ زیادہ ہی دور ہو رہی ہو۔ سنو، آج رات میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اون نے اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے مہر ثبت کی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ امی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ امی، مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ابو کو منع کر دے، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے کتنا بڑا ہے، وہ تو 50 سال کا آدمی ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ تامیہ روتے ہوئے ماں سے گلے لگ رہی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ روتے ہوئے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تامیہ، میں نے تیرے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر میں نے اس معاملے میں کچھ بھی کہا تو وہ مجھے بھی طلاق دے دیں گے۔ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تجھے یہ شادی کرنی ہوگی، امی نے بے بسی سے سمجھایا۔ امی پلیز ابو سے بات کریں، خدا کے لیے، وہ کیوں میری زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے عاصم کے ساتھ بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ امی مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز ابو سے بات کریں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ باہر گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک تامیہ کی شادی کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اون کے، اور اسے بھی ماموں نے خود ہی بتایا تھا۔ اون اور آرزو شادی پہ آئے تو زبیدہ اور ان کی ساری فیملی یہاں پر پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ سب اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کتنے دن کے بعد زبیدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اون انہیں دیکھتے ہی اپنی راہ بدل گیا۔ لیکن آرزو اون کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں کے پاس چلی گئی، اور اون کو اس کی حرکت بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ فی الحال وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ کچھ ہی دیر میں تامیہ کا نکاح تھا۔ تامیہ کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ ان کو اس کی حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں مزہ آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا، شاید طنزیہ مسکراہٹ۔ اس عورت نے اس کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی، اس سے اس کی آرزو کو دور کرنا چاہا۔ ان کا دل چاہا کہ ابھی اس عورت سے جا کر کہے کہ دیکھ لیا اپنے کیے کا انجام، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ پھر وہ رکا بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تامیہ کے پاس مبارکباد دینے گیا تو آپ نے پرانے سارے حساب بے باک کر لیے۔ دیکھ لی اپنی حالت، یہ ہوتا ہے انجام دوسروں کا گھر برباد کرنے کی کوشش میں۔ ہمارے ساتھ تو کچھ برا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے تمہیں تمہارا انجام دکھا دیا۔ ڈھیر پرانی مشوقہ، اب خدا کے لیے اپنا گھر بسانا، نہ کہ دوسروں کا گھر برباد کرنا۔ خدا کے لیے اب سنبھل جاؤ، اپنے باپ کا نام نہ برباد کرنا، بات بات پر شکایتیں گھر لے کے مت آنا۔ ویسے مجھے لگتا ہے یہ پہلوان اپنے معاملات خود حل کرتا ہے۔ اس نے سامنے کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا جو بدقسمتی سے اس کا دولہا تھا۔ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد وہ لوگ ابھی گھر واپس آئے تھے، اور جب سے اون واپس آیا تھا تب سے ایک ہی بات کیے جا رہا تھا، بیچاری تامیہ کا کیا ہوگا؟ جبکہ آرزو جانتی تھی وہ یہ سب کچھ صرف اسے جلانے کے لیے کر رہا ہے، اندر سے وہ ذرا سا بھی دکھی نہیں ہے۔ ہائے، میرا کیا ہوگا؟ اس کے بغیر میں کیسے رہوں گا؟
وہ اس کے کان کے قریب بولا تو آرزو نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر اون کہکا لگا کر ہنسا۔ اون جی، آپ کو ذرا ترس نہیں آ رہا ان بیچاری پہ؟ آرزو نے کہا۔ ایسے لوگوں پر ترس نہیں کھایا جاتا۔ سچ میں بیچارہ وہ ہے جس سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ یہ بیچاری اتنی بیچاری نہیں ہے، اس نے بیچاروں والا کوئی کام نہیں کیا ہے، تو برائے مہربانی تم اسے بیچاری مت کہو۔ اور نہ ہی میں اتنا ہیرو ہوں کہ برے لوگوں کو اچھا کہہ کر ان کی باتیں بھلانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے جو لوگ اچھے نہیں لگتے وہ نہیں لگتے، میں زبردستی انہیں اچھا نہیں کہوں گا۔ مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور اب تمہیں بھی زیادہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر اپنا موڈ مکمل بدل کر بولا تھا۔ اون جی، آپ جانتا ہوں میں ایک انتہائی برا انسان ہوں، باقی باتیں ہم صبح کریں گے۔ اس وقت میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا برا ہوں۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کے بالوں کا جوڑا کھول کر اسے اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ انہیں اس گھر میں رہتے ہوئے 4 مہینے گزر چکے تھے۔ اون اس کا حد سے بڑھ کر خیال رکھتا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ وہ کام پہ جاتا تو سارا دن فون پر اسی سے باتیں کرتا رہتا۔ اون کی محبت اس کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اون کی دیوانگی سے ڈرنے لگتی تو کبھی کبھی اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ ڈاکٹر نے ابھی سے زیادہ احتیاط کرنے کا کہا تھا کیونکہ آرزو جسمانی طور پر بہت کمزور تھی۔ اون نے اس کے لیے 2 ملازماؤں کا انتظام کیا تھا، جن میں سے ایک کسی مجبوری کے باعث اپنے گاؤں جا چکی تھی، جبکہ دوسری مریم بہت چھوٹی تھی۔ اچھا آرزو سنو، میں کام پر جا رہا ہوں، آج بہت ضروری میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے دوپہر میں میرا فون بند ہو۔ سنو چھوٹی، باجی کا خیال رکھنا، میں آج لیٹ واپس آؤں گا، مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ملازمہ سے کہنے کو پلٹا، جو تقریباً 15 سال کی ایک چھوٹی بچی تھی۔ وہ آرزو کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آرزو نے جب زبیدہ کو اس کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ یہ وقت کسی سمجھدار انسان کے پاس رہنے کا ہے، کسی معصوم بچے کے پاس رہنے کا نہیں۔ تمہیں ایک زیادہ عمر کی عورت کو نوکری پر رکھنا چاہیے تھا، جو سمجھدار ہو اور اس کنڈیشن میں تمہارا خیال رکھ سکے۔ اس نے پپھو کو سمجھایا کہ دوسری ملازمہ گاؤں گئی ہے، کچھ دن میں لوٹ آئے گی، لیکن پھر بھی پپھو نے اسے اپنا بہت خیال رکھنے کی تاکید کی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب اس کو اپنی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے چکر آ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے ابکائیاں شروع ہو گئیں۔ مریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ باجی، آپ کی طبیعت تو بگڑتی جا رہی ہے، آپ بھیا کو فون کرو، مریم نے پریشانی سے کہا، جبکہ اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے آرزو کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی اور وہ اون کو فون کرنے لگی۔ لیکن بار بار فون کرنے کے بعد بھی اون کا فون نہ لگا۔ اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے زبیدہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو پپھو، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آرزو نے روتے ہوئے کہا تو زبیدہ پریشان ہو گئی۔ بیٹا اون کہاں ہے؟ زبیدہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کام پر گئے ہیں، ان کی کوئی بہت ضروری میٹنگ ہے، ان کا فون بھی نہیں لگ رہا، آرزو نے روتے ہوئے بتایا۔ میں ابھی آتی ہوں تھوڑی دیر میں، تم فکر مت کرو، رونا بند کرو، میں کچھ ہی دیر میں سمیر کے ساتھ آتی ہوں۔ زبیدہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے سمیر کو فون کیا۔ یہ تھی دیدار عشقم کی 9th ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔